اتنی خوبصورت ڈیپ بات آپ نے کی، ہو سکتا ہے اللہ آپ کو اس سے بہتر دے دے. اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو، آپ سمجھ رہے ہو نہیں وہ بہتر ہے. ایگزیکٹلی آپ کہیں نہیں یہ اسپیسیفک یہی چاہیے، اللہ رب العالمین آپ آپ کی کو وجہ سے کچھ ڈفرینٹ اور پلان دینا بھی چاہتے کیا. ہیں، لیکن آپ کی دعا کی وجہ سے ہو سکتا ہے. بہرحال لیکن کچھ چیزیں اسپیسیفک مانگنا اس میں اس حرج میں بھی ہر کوئی نہیں. نہیں گناہ والی بات نہیں ہے، ہاں اوبویسلی آپ مانگ سکتے ہیں، ہاں لیکن کہنے کا مطلب اس میں یہ ہے کہ اس میں دیکھیں انسان کے لیے مشکل، پھر صحیح اتنا جگرا بھی ہونا چاہیے کہ اگر صحیح دیکھیں جب میں کہتا ہوں نا کہ میری شادی صرف ادھر ہو، مجھے صحیح یہی ملے، صحیح تو پھر آپ جب اللہ کے ساتھ، پھر اگر آپ نے اتنا اسپیسیفک ہونا نا، پھر آپ اتنا جگرا رکھیں کہ اگر صحیح اللہ آپ کی بظاہر دنیا ہاں کے اندر وہ قبول نہیں کر رہے، پھر صحیح آپ کو اس کے، پھر اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد ہم کدھر چلے جاتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، ڈپریشن پھر ہم کہ اللہ وہ سے چیز ناراض ہو نہیں. جاتے ہیں. ہاں لیکن جس بندے نے خیر مانگی ہے، جو جنرل سبحان میننگ میں اللہ کر رہا سبحان ہے، اللہ. وہ اللہ سے ناراض نہیں ہوگا، وہ ہر حالت میں جو بھی ملے گا نا، وہ پتہ کیا کرے گا، وہ شکر گزار ہوگا، وہ کہے گا کہ یار اس میں ضرور اللہ کی خیر ہوئی، میں نے اللہ سے خیر مانگی. اور دیکھیں مغیرہ، میری 35 پلس عمر ہے، آپ بھی ماشاءاللہ اب 30s میں انٹر ہو گئے ہیں، اور تو آپ بھی اپنی لائف کو اف یو گو بیک اینڈ سی، ہم نے کچھ جوانی میں دعائیں مانگی ہوئی ہیں، کچھ ہم نے اسٹڈی کے دوران دعائیں مانگی ہوئی ہیں، گریڈس کی. میں نے سی ایس ایس جب کیا اس کی دعا بہت مانگی کہ اللہ میرا سی ایس ایس کلیئر کروا دے. ایک بار ہوا بھی، لیکن یہ کہ ظاہر ہے بڑا ٹف کمپٹیشن ہوتا ہے، لوکیشن نہیں ہوئی. تو ناؤ وین آئی لک بیک، واللہ العظیم مجھے اللہ نے انڈرسٹینڈنگ یہ دے دی ہے الحمدللہ کہ اچھا ہوا وہ دعائیں قبول نہیں. اینڈ ویئر آئی ایم رائٹ ناؤ الحمدللہ، یہ اللہ رب العالمین، جیسے ڈپریشن کی دعا میں مغیرہ بھائی آتا ہے نا، عدل فیا قضاؤک، کہ اللہ آپ کے سارے فیصلے عدل پہ ہیں، آپ کی جو تقدیر ہے وہ میرے بارے میں جو بھی میرے بارے میں وہ عدل ہے. تو واقعی انسان اگر تھوڑا سا غور و فکر کرے نا کہ جو میری دعا نہیں قبول ہوئی، تو کہے گا شکر ہے وہ نہیں قبول ہوئی الحمدللہ، اور اللہ نے وہ قبول کسی اور طرح سے کی ہے. اللہ رب العالمین نے اس کو کمپنسیٹ کیا میں آپ کسی کو اس اور کے طرح سے. مطلب حدیث بھی بتاتا ہوں، اس کے بارے میں آپ بات مکمل کر لیں. بالکل. تو یہ آپ حدیث بھی سنا دیں، اور اس کے بعد میں چاہوں گا کہ پراپر آداب، ٹیکنیکل آداب، جیسے ہم پہلے کی جائے اسٹیپ نمبر 1، پھر درود ابراہیمی، کیونکہ دعا اٹک جاتی ہے، درود نہ بھیجا جائے، درود ابراہیمی پڑھنا ہے، یا چھوٹے والا بھی اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. یہ کچھ لوگوں کے سوالات. بالکل انشاءاللہ. اس کے بعد اپنے گناہوں کا اقرار، اور پھر دعائیں. بالکل. تو یہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. آپ وہ بات میں یہ کر لیتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ بات، کہ دعا کی قبولیت کا مفہوم کیا ہے، اور میں ہمارے پیارے استاذ شیخ انس ہیں ان کی میں بات انشاءاللہ وضاحت کروں گا. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور وہ دعا کسی گناہ کے بارے میں نہیں ہے، اور اس طریقے سے قطع رحمی کے بارے میں نہیں ہے، یعنی اپنے ریلیشنس کو اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ خراب کرنے کے بارے میں دعا نہیں ہے، تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، لیکن 3 طرح سے. ایک تو یہ ہے کہ اما ان یعجل له دعوت، کہ ایک تو اس کی جو دعوت ہے، جو دعا ہے، اس کو اللہ فوراً قبول کر لیتے ہیں، یعنی جو مانگ رہا ہے اس کو وہ مل جاتا ہے، جو مانگ رہا ہے، مجھے اسپیسیفک چیز آئی اس کو مل جاتی ہے. دوسرا جو ہے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ دعا تو قبول نہیں کرتے، یعنی وہ چیز تو نہیں دیتے، دعا قبول ہے، یعنی قبولیت کی کچھ ٹائپس ہیں. کس طرح اللہ قبول کرتے ہیں؟ اللہ اس سے اس جیسا کوئی ہارم ہے اس کو دور کر دیتے ہیں. اور تیسری چیز آپ نے فرمایا کہ وَإِمَّا أَن يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، کہ اللہ تعالیٰ اس سے وہ ہارم بھی تو دور نہیں کرتے، ہارم تو دور نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اس کے لیے آخرت کے لیے اسٹور کر لیتے ہیں. صحیح. یہ تو مثالیں ہیں نا. تو شیخ انس ہمارے استاذ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک آرڈر ہے، اور وہ کہتے ہیں آرڈر یہ ہے کہ سب سے دعا کی قبولیت کا سب سے ہلکا درجہ، لووسٹ فارم یہ ہے کہ انسان جو مانگ رہا ہے اس کو مل جائے. اور وہ کہتے ہیں اس پہ غور کریں، لووسٹ یہ اللہ کی سب سے کم، یعنی سب سے چھوٹی نعمت ہے، نعمت ہے اللہ کی. اس سے بڑی نعمت کیا ہے کہ انسان کو وہ چیز نہیں مل رہی، لیکن انسان سے ایک ہارم دور ہو رہا ہے. ارے بھائی ذرا غور کریں، اگر انسان کو یہ آپشن ملے کہ دیر از اے ہارم دیٹ یو ہیو ٹو سفر، اور دیر از اے بینیفٹ دیٹ یو کین ٹیک، اینڈ یو ہیو ٹو چوز بٹوین دم، ہر بندہ کس چیز کو چوز کرے گا کہ ہارم اوائڈ ہو جائے. ہارم اوائڈ. بالکل ہر بندہ نیچرل سائیکالوجی ہے، یعنی جلب المنفع ودفع الضرر، پورا یہ کانسیپٹ ہمارے ذہن کے اندر. ہمیشہ جو ہے نا ایول کو ڈیٹر کرنا پریفر کیا جاتا ہے اوور اینی ایکوزیشن آف اینی بینیفٹ. صحیح. یہ دنیا کا. اب مجھے بتائیں کہ اللہ، ایک بندہ گاڑی مانگ رہا ہے اللہ سے، اب اللہ کو پتہ ہے کہ اس گاڑی کے بعد اس کا ایکسیڈنٹ ہونا ہے. صحیح. اب ایک بندہ کہتا ہے چلے جی میں ایکسیڈنٹ قبول کر لوں گا لیکن مجھے گاڑی مل جائے، کبھی کوئی نہیں کرے گا. ایک بندے کو پتہ چل جائے نا میرا ایکسیڈنٹ ہونا، کہے گا نہیں میں کبھی نہ لوں. بالکل صحیح. سمجھ رہے ہیں نا. تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جیسی ایک شر کو اس سے دور کر دیں جو اس کی بظاہر، اب وہ دعا، یعنی دعا قبول ہو رہی ہے تو یہ ہو رہا ہے نا، یعنی وہ دعا اللہ کہتے ہیں کہ میرے بندے کو میں شر دور کر دیتا ہوں، یہ چیز نہیں دیتا، اس کے بغیر تو رہ لے گا، لیکن یہ اس کے بغیر یہ اس کے لیے. اور تیسری چیز شیخ انس کہتے ہیں کہ وہ تیسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ دنیا میں تو انسان کو نہیں دیتے اور آخرت میں دیتے ہیں.
اور علی بھائی انسان کو نہیں پتا، دیکھیں دنیا کی مشکلات تو انسان کو گزر جاتی ہیں، قیامت کے دن نا ایک بندہ ترسے گا ایک ایک نیکی کو، اور اس وقت جو ہے سبحان اللہ یعنی یہ حالت ہوگی کہ ایک بندہ اپنی اولاد بھی اللہ کے سامنے دینا چاہ رہا ہے۔ امیجن کریں ایسے موقع پر جہاں پہ چھوٹی چھوٹی نیکی انسان کی الٹیمیٹ فیٹ کا فیصلہ کر رہی ہوگی، اس موقع پر اللہ تعالیٰ انسان کی وہ دعائیں کھول کے لائے گا اور کہے گا کہ میرے بندے تو نے مانگی تھی، تو سمجھ رہا تھا میں قبول نہیں ہوئی، لیکن میں نے کہا سب سے بیسٹ یہ کہ میں اس کو اس وقت دوں گا جب اس کو ضرورت ہوگی۔ میں نے اس کی بڑی مزے کی مثال، وہ ہم جاتے تھے، اس کی بڑی ایک ریلیٹیبل مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ آپ کو پتا ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ، پچھلے دنوں عید گزری ہے الحمدللہ، عید پہ نا عیدیاں ملتی تھی، تو ہم میں سے ہر بندے کو نا اپنی والدہ سے بچپن میں ایک شکایت ہوتی تھی کہ جو ہے نا مائیں جو ہے نا وہ عیدیاں لے لیتی ہیں ہم سے، ہر بندے کو یہ شکوہ ہوتا ہے۔ تو مجھے بھی شکوہ تھا کہ مجھے عیدی، اور میں نے حساب رکھا ہوتا تھا کہ مجھے اتنی عیدی فلاں سے ملی ہے تو امی نے لے لی۔ اچھا اماں کو نا، اماں کیوں وہ مائیں کیوں لیتی تھی عیدی، اور یہ ہمارے ساتھ ہوتا تھا، پتہ نہیں مائیں کیا کرتی ہے، ہر بندے کی ماں کو مطلب فرق، انداز فرق ہوتا ہے۔ اچھا میری امی کیا کرتی تھی، میری امی کیا کرتی تھی، وہ عیدیاں لے کے نا کچھ پیسے دے دیتی تھی، تھوڑے سے پیسے، چلو تم یہ لے لو کچھ کھانا پینا، اور ہم نے کیا کرا، چاکلیٹ کھا لی، کوئی اس طرح چپس چپس کھا لیے، پیسے ضائع کر دیے۔ ہوتا یہ تھا کہ جب ہم کسی جگہ پہ ٹریول کر رہے ہوتے تھے تو مجھے کوئی کھلونا نظر، مجھے گنز کا شوق ہوتا تھا بہت زیادہ، تو مجھے کوئی نا گن نظر آتی، وہ ٹوائے گن وغیرہ نا، اب میں بڑی حسرت سے دیکھ رہا ہوتا اپنے چاہیے، تو اماں کیا کرتی تھی، وہ جو میری عیدی ہوتی تھی نا، میں نے حساب رکھا ہوتا، کہتی ہیں یہ تو میرے عیدی کے پیسے ہیں نا، اس سے میں تمہیں گن لے کے دے دوں۔ اس وقت مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی، میں کہتا یار شکر ہے سیو کر لی میری اماں نے، لے لی مجھ سے۔ اب انسان تو یہ ہے نا، انسان تو، اور یہی ہوتا ہے، آپ پتہ ہے ہمارے والدین کیا کرتے ہیں، ہمارے پیسے انویسٹ کر دیتے ہیں، ہماری نئی نئی جابز ہوتی ہیں تو ہمارا شوق ہوتا ہے ہم گیجٹس لیں، یہ کریں، وہ پیرنٹس کیا کہتے ہیں، بیٹا وہ اس کا، اب بندہ کہتا ہے جی ہم نے کیا کرنا ہے، لیکن بعد میں انسان کو احساس ہوتا ہے جب اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل قیامت کے دن نا جب انسان کو سب سے زیادہ ضرورت ہوگی نا، کیا بات، اس وقت اس کی نعمت کا احساس ہوگا کہ اللہ نے کتنی تو سب سے بڑی نعمت اللہ کی یہ ہوتی ہے کہ اللہ، اب ایک بندہ کہہ رہا ہے میری دعا قبول ہی نہیں ہوئی، سبحان اب اللہ اس کے ساتھ احسان کر رہے ہیں کہ اس کی دعاؤں کو اسٹور کر رہے ہیں آخرت کے لیے، اس سے ہارم کو دور کر رہے ہیں، اور وہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ نہیں اللہ نے فورسیک کر۔ اب دیکھیں، لیکن یہ بھی ہے کہ انسان کو کبھی وہ چیز مل بھی جاتی ہے، تو دیکھیں جب بھی اگر آپ کنڈیشنز کو اور آداب کو پورا کر رہے ہیں نا، اگر اس کے باوجود آپ کی دعا قبول نہیں، یعنی آپ کو لگ رہا نہیں مل رہی، آپ خوش ہوں کہ اللہ ہیز چوزن سم تھنگ بیٹر فار یو، بڑے درجے پہ کوئی اللہ نے سیو کر لیا میرے لیے، کیا بات ہے۔ تو یہ آداب میں اگر ہم کوئکلی، سب سے پہلے تو اللہ کی حمد، اس میں سورہ فاتحہ کیا خوبصورت وہ دعا ہے، اس میں پورا دعا کا فلسفہ ہے۔ پھر یہ کہ جتنے تعریفی کلمات اللہ رب العالمین کے آپ کو آتے ہیں، جیسے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، پھر یہ کہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ، یہ تو نماز کے شروع میں بھی سکھائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، پھر درود ابراہیمی، پھر استغفار، اور پھر دعائیں، اسی طرح آرڈر، بالکل ایسے۔ تو یہ تھوڑا سا بتائیں۔